سورہ آل عمران آیت نمبر 149 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، اگر تم منکروں کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پیروں پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جب کہ تم انہیں اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے کام میں جھگڑا کیا اور تم کہنے پر نہ چلے، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جو کہ تم چاہتے تھے۔ تم میں سے کچھ دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے اور رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چوک گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑے، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 149 سے 153 تک تھا یہ۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا، یعنی اونگ کی۔ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اسے اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں حقیقت کے خلاف خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کہو، سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہو، اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھ گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کی دونوں گروہوں میں مٹ بھیڑ ہوئی، انہیں شیطان نے ان کے کچھ اعمال کے سبب سے پھسلا دیا تھا۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 155 تک تھی، اب 156 سے۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ وہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور انہیں موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اسے ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دے، اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ
تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم مر گئے یا مارے گئے، بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم اس کے لیے نرم ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے۔ بس انہیں معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو اور معاملات میں ان سے مشورہ لو۔ پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ یہ آیت نمبر 160 تک تھی، اب 161 سے سورہ آل عمران۔ اور نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ چھپائے رکھے، جو کوئی چھپائے گا وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص اس اللہ کی مرضی کا تابع ہے؟ وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا اور انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آیت نمبر 164 تک تھا، اب 165 سے۔ اور جب تمہیں ایسی مصیبت پہنچی جس کی دگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کے مٹ بھیڑ کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس واسطے کہ اللہ مومنوں کو جان لے اور انہیں بھی جان لے جو منافق تھے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو ہٹاؤ۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ مارے نہ جاتے۔ کہو تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 168 تک تھا، یہ 169 سے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، انہیں روزی مل رہی ہے۔ شہید کا درجہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے انہیں دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے ایمان اور فضل پر،
اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ انہیں زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی جماعت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے۔ ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی مگر وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تم اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ آیت نمبر 175 تک تھی یہ۔ اور وہ لوگ تمہارے لیے غم کا سبب نہ بنیں جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں، پھر اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ ان کے لیے بڑا عذاب ہے جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ وہ نہیں کہ مسلمانوں کو اس حالت پر چھوڑ دے جس طرح کی تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لیں، اور اللہ یوں نہیں کہ تمہیں غیب سے خبردار کر دے، بلکہ اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اپناؤ تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 176 سے 177 تک تھا یہ، اب 180 سے۔ اور جو لوگ بخل یعنی کنجوسی کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں۔ اس کا قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے ان کے اس قول کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا لے، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ چیز لے کر جسے تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں انہیں مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ بس اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تمہیں پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچ گئے اور جنت میں داخل کیے جائیں
کیے جائے وہی کامیاب رہا، اور جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ آیت نمبر 180 سے 185 تک تھا یہ، اب 186 سے۔ یقیناً تم اپنے جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے، اور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے ان سے جنہیں تم سے پہلے کتاب ملی، اور ان سے بھی جنہوں نے شک کیا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اسے پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا۔ کیسی بری چیز ہے جسے وہ خرید رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو، انہیں عذاب سے بری نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 186 سے 189 تک تھا، اب 190 سے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 10 آیتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا ہے، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جسے آگ میں ڈالا اسے تو نے واقعی رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، پس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے کیے ہیں انہیں ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 195 سے۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ پس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے ہے،
وہی سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ یہ سورہ 195 سے 200 تک تھی سورہ آل عمران۔ یہاں پر سورہ آل عمران ختم ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔